بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، کیا حائضہ عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے؟ حالت حیض میں اور حالت نفاس میں قرآن مجید کی تلاوت کے ممنوع اور ناجائز ہونے کے سلسلے میں نہ تو کوئی مقبول، نہ ہی صحیح اور نہ ہی کوئی حسن حدیث موجود ہے۔ یعنی حائضہ عورت یا نفاس میں مبتلا عورت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہے، قرآن مجید کو چھوئے بغیر، مصحف کو ٹچ کیے بغیر، یعنی اگر کچھ صورتیں یاد ہیں تو ان صورتوں کو زبانی پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے ذکر و اذکار کرنا ہو، دعائیں کرنا ہو تو دعائیں کر سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے، لیکن قرآن مجید کو چھو نہیں سکتی ہے۔ البتہ حیض کی حالت میں عورت نماز بھی نہیں پڑھے گی، یہ تو بات مشہور و معروف ہے، اور اسی طرح سے روزے بھی نہیں رکھے گی، لیکن ان دونوں عبادتوں میں نماز کی قضا نہیں کرے گی، یعنی جب پاک ہو جائے گی تو چھوٹی ہوئی نمازوں کو نہیں پڑھے گی، لیکن جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ یہ حیض اور نفاس میں مبتلا عورتوں کے لیے۔ اس سلسلے میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ایام حج میں حیض کی حالت میں مبتلا ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ اسی طرح سے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیض والی عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیتے تھے تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں، لیکن نماز نہ پڑھیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حیض والی عورتیں نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن ذکر و اذکار اگر کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اور مصحف کو چھوئے بغیر قرآن مجید کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ اسی طرح سے مصحف کے علاوہ اگر قاعدہ وغیرہ، نورانی قاعدہ یا چھوٹی کتابیں ہیں، عورت بچے کو پڑھاتی ہے تو اس میں قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان کو چھوئے بغیر اگر پڑھنا چاہے، پڑھانا چاہے تو قاعدہ وغیرہ پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں حیلے اور بہانے نکالتے ہیں کہ عورت جو ہے دستانے پہن کر کے اس کو چھوئے، اس کو پڑھائے۔ یہ سب حیلے ہیں، بہانے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو چھوئے بغیر یا اسی طرح سے نورانی قاعدے کے اندر جو آیتیں ان کو چھوئے بغیر اگر پڑھنا چاہے، پڑھانا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، پڑھا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ استحاضہ کا مسئلہ ہے۔ استحاضہ، حیض کے علاوہ استحاضہ، ایام حیض کے بعد بھی اگر عورت کی شرمگاہ سے خون کا نکلنا جاری ہو، مثلا 2 دن، 3 دن، 4 دن جو حیض کے ایام جو متعین ہیں، مقرر ہیں، جو ہر عورت کے الگ الگ ہوتے ہیں، وہ دن پورے ہونے کے بعد بھی اگر عورت کی شرمگاہ سے خون نکلتا رہے تو اس کو کہیں گے استحاضہ کا خون۔ تو کیا اس کی وجہ سے عورت نماز کو چھوڑ دے گی؟ نہیں۔ اس سلسلے میں فاطمہ بنت ابو حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے، میں اس کی وجہ سے پاک نہیں ہو پاتی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استحاضہ کا خون حیض کے خون سے الگ ہے، تم اپنے حیض کے ایام کو گن لو، جتنے دن حیض رہتا ہے اتنا دن شمار کر کے اس کے بعد غسل کر لو اور نماز پڑھو، نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ایام حیض کے بعد غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی، ہاں البتہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی۔ تو استحاضہ کا خون یہ حیض کے خون کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت ابو حبیش کو یہ بھی فرمایا کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ کی توفیق